السلام علیکم معزز خواتین و حضرات، پروگرام رائٹ اینگل کے ساتھ میں ہوں علی ممتاز۔ ناظرین، آج کے پروگرام میں ایک بار پھر ہم بات کرنے جا رہے ہیں کرونا وائرس کو لے کر۔ یہ وہی موضوع ہے، یہ وہی ایشو ہے کہ جس پر ہم نے اس سے پہلے بھی کئی مرتبہ کئی پروگرامز کیے، اور تمام مرتبہ ہمارا پروگرام کرنے کا مقصد یہی ہے کہ عوام میں زیادہ سے زیادہ آگاہی ہو، اور جو تھریٹ ہے اس کا کیا لیول ہے، ہمیں کیا احتیاطی تدابیر اختیار کرنی ہے۔ یہ تمام وہ معاملات ہیں جن پر ہم ہمیشہ سے یہ چاہتے رہے ہیں کہ عوام تک انفارمیشن پہنچے تاکہ ہم اپنی احتیاط کو جاری رکھیں۔ گزشتہ سال یہ جب معاملہ شروع ہوا تو اس وقت بہت سے لوگوں کو یقین نہیں تھا کہ کرونا وائرس ایک حقیقت ہے۔ پھر آہستہ آہستہ جب لوگوں کو سمجھ میں آیا تو ہم نے دیکھا کہ جون میں 2020 میں بہت زیادہ کیسز رپورٹ ہوئے، پھر صورتحال جا کر اگست میں بہتر ہوئی۔ اگست کے بعد پھر آف اینڈ آن پتہ چلا جی دوسری لہر آ گئی، جو سکولز، کالج، یونیورسٹیز ہیں، تعلیمی ادارے، یعنی کہ وہاں پر بھی بچوں کی تعلیم کافی حد تک متاثر ہوئی۔ آن لائن پڑھایا جانے لگا، پھر بچوں کی طرف سے احتجاج بھی ہوا کہ جب آپ نے پڑھایا آن لائن ہے تو ایگزامز بھی آن لائن لیں۔ پھر کاروبار بہت حد تک لوگوں کے متاثر ہوئے، بہت سے ہمارے اپنے پیارے ہم سے بچھڑ بھی گئے اس وبا کی وجہ سے۔ ہاسپٹلز پہ، ہمارے میڈیکل کے شعبے پہ، ڈاکٹرز پہ، پیرامیڈیکل سٹاف پہ بہت زیادہ پریشر تھا، کیونکہ ہماری ہیلتھ فیسلٹیز کے لیے پریشر یہ لینا بہت مشکل تھا۔ اور ہمارے لیے کیا، پوری دنیا میں جہاں جہاں جب یہ وبا تیزی سے پھیلی تو تمام جگہوں پر ہیلتھ سیکٹر کا اٹ واز ٹیسٹڈ ٹو دا میکسیمم پاسبل ایکسٹینٹ۔ اب جو کرنٹ سچویشن ہے اس میں جہاں ہم نے سمجھا کہ جی تیسری لہر آئی، تیسری لہر میں سے بھی ہم نکل گئے کامیابی سے، ہم نے احتیاطی تدابیر کی، ویکسینیشن بھی آئی، لوگوں نے ویکسین شروع میں جس طرح وائرس کو تسلیم نہیں کیا جا رہا تھا اس طرح ویکسین پہ بھی لوگوں کو اعتبار نہیں تھا، تو لوگوں نے کہا جی ویکسین نہیں لگوانی ہے۔ پھر اب ویکسینیشن بھی شروع ہو چکی ہے، لیکن اس کے باوجود یہ چوتھی لہر، اور چوتھی لہر میں ایک بار پھر NCOC کی طرف سے یہ کہہ دیا گیا ہے، اسد عمر صاحب کی طرف سے کہا گیا ہے کہ ہمیں ہو سکتا ہے کہ ایک دفعہ پھر لاک ڈاؤنز کی طرف جانا پڑے، سمارٹ لاک ڈاؤنز کی طرف جانا پڑے۔ تو اب یہ چوتھی لہر کتنی سنگین ہے، یہ جو انڈین ویریئنٹ ہے یہ کتنا خطرناک ہے، آج کے پروگرام میں ہم اسی پہ بات کریں گے۔ اپنے معزز مہمانوں کے ساتھ ڈسکشن کے لیے ہمیں جوائن کیا ہے ڈاکٹر عطاء الرحمان صاحب نے، چیئرمین ٹاسک فورس برائٹ سائنس اینڈ ٹیکنالوجی۔ آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں جوائن کیا۔ ہمیں جوائن کیا ہے ڈاکٹر جواد اصغر رانا صاحب نے، ماہر وبائی امراض۔ آپ کو بھی بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب کہ آپ نے ہمیں جوائن کیا۔ اور ہمیں جوائن کیا ہے ڈاکٹر کیسر سجاد صاحب نے، جنرل سیکرٹری پاکستان میڈیکل ایسوسی ایشن۔ آپ کو بھی بہت بہت شکریہ فار جوائننگ اس ان دی شو ٹونائٹ۔ سب سے پہلے ڈاکٹر عطاء الرحمان صاحب آپ سے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ یہ جو ڈیلٹا جس کو نام دیا جا رہا ہے انڈین ویریئنٹ کو، یہ پاکستان بھی پہنچ چکا ہے، آپ کی نظر میں یہ کیا اس سے پہلے جو لہریں تھیں فرسٹ، سیکنڈ اینڈ تھرڈ ویو، اور اب یہ چوتھی ویو ہے، اور جو اس سے پہلے جو ویوز تھیں اور جو اس میں جس طرح کا ویریئنٹ جو خاص طور پہ تیسرے حصے میں آیا، تیسری جو ویو تھی جس میں کہا جا رہا تھا ساؤتھ افریقہ سے اور برطانیہ سے آ رہا ہے، یہ اس سے کتنا مختلف ہے، کتنا ڈینجرس ہے؟ جی شکریہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ والا جو ویریئنٹ ہے یہ سب سے زیادہ خطرناک ہے، کیونکہ یہ سب سے زیادہ تیزی سے پھیلتا ہے۔ جو سب سے پہلا آپ کے پاس پچھلے سال چائنیز آیا تھا کووڈ-19، اس کے بعد جو پہلا ویریئنٹ پاکستان میں آیا وہ آپ نے دیکھا برطانیہ کا تھا، پھر ساؤتھ افریقہ کا تھا، پھر برازیل کا تھا، اور اب یہ جو انڈین کے دو ویریئنٹس ہیں، ایک ڈیلٹا اور ڈیلٹا پلس، انہی ویریئنٹس نے ہندوستان میں ایک قیامت کا سماں پیدا کیا تھا۔ یہی ویریئنٹ جو ہیں یہ انڈونیشیا میں اب بہت تیزی سے پھیل کر، اور وہاں بھی بہت بری حالت ہے اس وقت، اور جن جن ممالک میں پہنچ رہے ہیں یہ چھا رہے ہیں۔ اس وقت امریکہ کے اندر بھی جو زیادہ تر 3-4 ہفتے کے اندر اب یہ تقریباً 50% سے زیادہ یہ ڈیلٹا ویریئنٹ امریکہ میں موجود ہے۔ برطانیہ میں بھی تیزی سے یہ پھیل رہا ہے، حالانکہ اموات کم ہو رہی ہیں کیونکہ ویکسینیٹ ہو گئے ہیں لوگ، لیکن پھیل رہا تیزی سے ہے۔ اور پاکستان میں بھی صورتحال یہ ہے کہ یہاں پہنچ چکا ہے، بہت تیزی سے پھیل رہا ہے، اور یہ ایک دفعہ ملک کے اندر آ جاتا ہے تو پھر باقی سب ویریئنٹس کو دبا کر یہ چا جاتا ہے، کیونکہ یہ اس میں جو تبدیلیاں آتی ہیں وہ ان اسپائک پروٹینز میں آتی ہیں۔ آپ نے دیکھا یہ کانٹے سے ہوتے ہیں، فٹ بال پر نما ہوتا ہے یہ، تو ان کانٹے جو ہیں ان کے ذریعے یہ بائنڈ کرتا ہے ریسیپٹرز کے ساتھ جو خلیوں کے اندر ہوتے ہیں، تو یہ بہت زیادہ اسٹرانگلی بائنڈ کر رہا ہے، مضبوطی سے بائنڈ کر رہا ہے، اور اندر خلیوں کے اندر داخل ہو کر پھر یہ بہت تیزی سے پھیپھڑوں کے اوپر اور انتڑیوں کے اوپر اور دوسرے اعضاء پر بہت شدید حملہ کر رہا ہے۔ تو یہ بہت زیادہ خطرناک ہے، اور سب سے زیادہ خطرناک یہی ویریئنٹ ہے، اور اس وقت اگر ہم نے احتیاط نہیں کری تو خدا نخواستہ یہ وہی صورتحال پیدا ہو سکتی ہے جو دوسرے ممالک میں ہے۔ تو اسی وجہ سے پرائم منسٹر عمران نے بھی اسی بات کا اعلان کیا ہے، اور NCOC بھی یہی کہہ رہا ہے کہ اگر آپ نے فوری طور پہ احتیاط نہیں کری تو اس کو بہت شدید خطرہ ہے کہ آپ کو مجبوراً ہمیں لاک ڈاؤن کی طرف جانا پڑے۔ امریکہ اور برطانیہ کا حوالہ دیا، اور برطانیہ کا آپ نے ساتھ میں یہ بھی بتایا کہ وہاں پر اموات کی شرح کم ہے کیونکہ ویکسینیٹڈ ہیں وہاں پر۔
اب پاکستان میں بھی لوگ ویکسینیٹڈ ہیں، گو کہ ابھی بھی بہت بڑی تعداد ایسی ہے جو ویکسینیٹڈ نہیں ہے، لیکن جو ویکسینیٹڈ ہیں کیا ان کے لیے بھی یہ خطرناک ہے؟ جی بالکل، جو ویکسینیٹڈ نہیں ہیں ان پر بھی حملہ کر رہا ہے یہ، بس یہ ہے کہ شدت نہیں ہوتی اس حملے کی، اور جو مورٹیلٹی ریٹ ہے وہ بہت کم ہے، جو اموات ہیں وہ بہت کم ہیں اس کی وجہ سے جو ویکسینیٹڈ ہیں. لیکن ویکسینیٹ بہت کم لوگ ہوئے ہیں ابھی تک. 1 کروڑ اگر 22 کروڑ میں سے 1 کروڑ آپ نے ویکسینیٹ کر دیے تو 3-4% صرف لوگ ویکسینیٹ ہوئے ہیں. 95-96% تو ویکسینیٹڈ نہیں ہیں. اور انڈیا میں بھی یہی حالت تھی پچھلے مہینے، صرف 3% ویکسینیٹ تھے، 97% ویکسینیٹ نہیں تھے جب اس نے حملہ کیا، اور پھر اتنی تیزی سے پھیلا اور بہت ہی پورا کوہرام مچ گیا تھا وہاں پر. تو یہی صورتحال پاکستان میں بھی خدا نخواستہ ہو سکتی ہے. اس وجہ سے صرف احتیاط ہی اور SOPs کو فالو کرنا، خاص طور پہ جو بقرعید آ رہی ہے اس میں بہت ہی احتیاط ضروری ہے. اچھا، اب اس میں جو ویکسینیٹڈ ہیں اس میں مختلف طرح کی ویکسینز ہیں جو ہمارے یہاں آئی ہے، ایسٹرازینیکا بھی آئی ہے، اب جو بیرون ملک جنہوں نے سفر کرنا ہے ان کو فائزر بھی لگائی جا رہی ہے، موڈرنا بھی آ گئی ہے. اس سے پہلے شروع میں جو پہلا ویکسینیشن کا پروگرام جب شروع ہوا تو شروع میں جو ابو 60 تھے ان کو لگائی جا رہی تھی، ان کو سائنو فارم لگی، پھر سائنو ویک لگ رہی ہے، کنسائنو لگ رہی ہے. تو ان تمام ویکسینز میں زیادہ اس ویریئنٹ کو لے کر مؤثر کون سی ہے، کون سی زیادہ آپ کو محفوظ بناتی ہے؟ یہ پہلے ڈوز لگنے کے بعد تو یہ سب کے سب جتنی ویکسینز کا آپ نے ذکر کیا، یہ تقریباً 30% 35% تک ان کی پروٹیکشن ہوتی ہے. دوسری ویکسینیشن کے بعد یہ 50 سے 60% پروٹیکشن ہوتی ہے. لیکن پروٹیکشن کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کو ہو نہیں سکتا کرونا وائرس، پھر بھی آپ کو اٹیک کر سکتا ہے، لیکن آپ کو شدید بیماری سے بچاتا ہے. لیکن 100% تو کوئی بھی نہیں ہے. آپ جو 50% جو ویکسینیٹڈ ہیں ان کو بھی کرونا وائرس ہو سکتا ہے. صرف یہ اموات سے اور شدید بیماری سے آپ کو بچائے گا، ہاسپٹلائزیشن سے بچائے گا. اور باقی جو ویکسینیٹ نہیں ہوئے، جو کہ تقریباً 95% ہماری آبادی ہے یا 96% آبادی ہے، وہ تو بالکل ہی ایکسپوز ہیں. ان کے پاس تو کوئی اور چارہ ہی نہیں ہے کہ سوائے اس کے کہ وہ ماسک پہنے اور دور رہیں، کہ ان کے پاس تو صفر پروٹیکشن ہے. اچھا، اس میں عطاء رحمان صاحب ایک اور نقطہ یہ بھی ہے کہ جب یہ سائنو فارم یا سائنو ویک یا فائزر یا موڈرنا یا یہ سپوٹنک، یہ بھی ویکسین پاکستان میں آئی، یہ تمام ویکسینز جب پروڈیوس ہوئیں تو یہ پہلے والے ویریئنٹ کی جو چائنا سے آیا تھا اس پر یہ بنی تھی، اس پر ریسرچ ہوئی تھی اور یہ تیار ہوئی تھی اور ٹرائلز بھی اکارڈنگلی ہوئے تھے. تو کیا یہ جو اب ایک نئی میوٹیشن کے ساتھ یہ ویریئنٹ ہے، تو کیا یہ اس وقت کی جو ریسرچ اور اس وقت کی جو یہ تیار کردہ ویکسینز ہیں، کیا یہ افیکٹ کریں گی، بچائیں گی؟ کیونکہ وہ پہلے تیار ہوئی تھیں، یہ جو اس میں تبدیلی آئی ہے یہ اب آئی ہے. جی، اس کے بارے میں کافی ریسرچ ہوئی ہے، اور زیادہ تر ویکسین جن کے اوپر پایا گیا ہے، فائزر کے اوپر، ایسٹرازینیکا کے اوپر، موڈرنا کے اوپر، اور دوسری ویکسین بھی، یہ کافی براڈ اسپیکٹرم ویکسین ہیں. اور یہ چائنیز ویکسین جو ہے یہ بھی خاصی براڈ اسپیکٹرم ہے. اور یہ آپ کو جتنے ویریئنٹس آئے ہیں، ڈیلٹا اور ڈیلٹا پلس اس میں شامل ہیں، ان سے آپ کو بچاتی ہیں. کس حد تک بچاتی ہیں ان کی ایفیشنسی یقیناً اتنی نہیں ہے جتنی کو اوریجنل جو چائنیز وائرس تھا اتنی پروٹیکشن نہیں، کہ 80 یا 90% پروٹیکشن نہیں ہوتی. آپ کی 50-60% پروٹیکشن رہ جاتی ہے، لیکن پھر بھی شدید بیماری سے بچاتی ہیں. تو یہ ساری ویکسین جو بھی آپ کو مل رہی ہیں آپ لگائیں. یہ نہ سوچیں کہ یہ والی لگاؤں یا وہ والی لگاؤں. جو بھی ویکسین مل رہی ہے آپ لگائیں، کیونکہ یہ ساری ویکسینز آپ کو ان ڈیلٹا اور ڈیلٹا پلس ویریئنٹ کے خلاف پروٹیکٹ کریں گی. ٹھیک، جواد اسد صاحب آپ کی طرف آتے ہیں. اب کرنا کیا ہوگا ہمیں؟ شروع میں تو ہم تھے کہ جی ماسک پہننا ہے، پھر نہیں پہننا، بلکہ پھر کہا گیا جی ماسک پہنے، ماسک آپ کو بچائے گا. پھر اس کے علاوہ یہ کہ جی آپ کہیں پہ بھی جا رہے ہیں تو وہ وینٹیلیٹڈ جگہ ہونی چاہیے. اب اس سے بچاؤ کے لیے کیا اسی طرح سے ہاتھ دھوتے رہیں، سینیٹائزر کا استعمال کرتے رہیں، یا صرف ماسک پہن لیں تو وہ آپ کے لیے انف پروٹیکشن ہے ٹو پروٹیکٹ یو فرام somebody who's been infected؟ جی بہت شکریہ انوائٹ کرنے کے پروگرام میں. آپ کی بات بالکل صحیح ہے کہ جب سے یہ کرونا وائرس کی پینڈیمک شروع ہوئی ہے پچھلے سال سے، تو وقت کے ساتھ ساتھ ہمارا علم میں اضافہ ہوا ہے، کیونکہ ایک نیا وائرس تھا. تو ہر جو نیا وائرس ہوتا ہے اس کا ایک وقت چاہیے ہوتا ہے اس کے بارے میں مکمل طور پہ آگاہی کرنے کا. اور ابھی بھی ہمارا جو نالج ہے وہ یہ کمپلیٹ نہیں ہوا اس وائرس کے بارے میں، کیونکہ یہ بھی سٹل بہت تھوڑا ٹائم گزرا ہے ہمارا اس وائرس کے ساتھ. تو لیکن چند چیزیں اب ہمیں زیادہ کھل کے سامنے آئے ہیں جو ہمیں زیادہ پروٹیکشن پرووائڈ کرتی ہیں.
اور ان کے اندر سب سے بڑی جو ضرورت ہے وہ وینٹیلیشن کی ہے، یعنی کہ دفاتر ہوں، کوئی آفیسز ہوں، آپ کی دکانیں ہوں، تو ان کے اندر آپ کھڑکیاں دروازے کھلے رکھیے اور پنکھے چلائیے تاکہ ہوا کا تازہ ہوا آ جا سکے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ پہلے ہمارا خیال تھا کہ یہ جو وائرس ہے یہ 6 فٹ کے اندر گر کے اس کے بڑے ذروں میں ہوتا ہے تو وہ سرفیسز پہ جم جاتا ہے، اس وجہ سے زیادہ زور ہمارا ہاتھوں کی صفائی، سرفیسز کی صفائی، ان چیزوں کے اوپر تھا۔ لیکن وقت کے ساتھ ہمیں یہ پتا چلا ہے کہ وہ تو ضرور ہے اس کے اندر اور آپ کو اپنے ہاتھ صاف رکھنے چاہیے، لیکن اس کے ساتھ جو زیادہ ٹرانسمیشن ہو رہی ہے وہ جسے ہم کہتے ہیں ایئر بورن ہے، یعنی کہ ہوا کے ذریعے ہو رہی ہے، یعنی 6 فٹ سے زیادہ دور تک یہ وائرس اگر کوئی سانس لیتا ہے مریض تو اس کا جو وائرس ہیں وہ 6 فٹ سے زیادہ دور تک فضا میں موجود رہتے ہیں۔ اس کیسے کم کر سکتے ہیں؟ جو آپ کھڑکیاں دروازے کھول دیتے ہیں، ایک ہوا کا سلسلہ شروع ہوتا ہے تو وائرس کسی ایک جگہ پہ بہت زیادہ تعداد میں اکٹھا نہیں ہو سکتا، اور وہ ہوا چلتی ہے تو وہ ڈسپرس جسے ہم کہتے ہیں وہ ڈسپرس ہو جاتا ہے۔ تو اس وجہ سے جو اندرون کسی بھی بلڈنگ کے اندر صورتحال ہے وہاں پہ یہ چیزیں کرنی انتہائی ضروری ہیں، لیکن انفارچونیٹلی آج کے دن تک اگر آپ کسی دفاتر میں جائیں، دکانوں میں جائیں یا کسی اور جگہ پہ جائیں، وہاں پہ ایئر کنڈیشن چل رہے ہیں کیونکہ موسم ایسا ہے اور انشور کیا ہوا ہے انہوں نے کھڑکیاں اور دروازے بند ہو، تو یہ بڑی خطرناک سچویشن ہے۔ اس کو ریورس کیا جا سکتا ہے بڑی آسانی کے ساتھ، تھوڑی سی تکلیف ہمیں ضرور ہوگی، لیکن یہ کہ آج سے 20-30 سال پہلے ایئر کنڈیشن نہیں تھی، تو اس وجہ سے اگر ہم نے آج سے 30 سال پہلے کی زندگی سب لوگوں نے گزاری ہے تو 1 سال مشکل کا اگر ہم گزار لیں گے، جب تک ہمارا ویکسینیشن کی شرح بڑھ نہ جائے اس وقت تک ہمیں تازہ ہوا ایز اے ایکٹ کرے گی ہمارا سب سے بڑا مددگار، تو اس کو یوٹیلائز کیجیے۔ اچھا، یہاں پر یہ بھی بتائیے گا ڈاکٹر جواد صاحب کہ یہ کیا ایئر بورن، ابھی آپ نے بات کی ایئر بورن کی، تو کیا یہ ایئر بورن ہے اور ساتھ میں سرفس پہ بھی ہے یا صرف ایئر بورن ہے؟ دیکھیے جی، جو سروسز اگر کوئی بھی کسی کے قریب ہے، جو 6 فٹ کا فاصلہ تھا وہ ابھی بھی ہے، آپ جتنے قریب ہوں گے، لیکن جو ہمارا خیال تھا کہ 6 فٹ کے بعد آپ سیف ہوں گے وہ ایسی بات نہیں ہے، تو ابھی بھی سوشل ڈسٹینس کرنا، سروسز کو صاف کرنا ضروری ہے، لیکن جو میجورٹی 80-90% جو ٹرانسمیشن ہو رہی ہے وہ ایئر بورن کے ذریعے ہو رہی ہے، یعنی کہ آپ کا کمرے بند تھے، اور ایک اور آپ کو بتا دوں کہ تقریباً اس وقت 80 سے 90% جو ٹرانسمیشن پوری دنیا میں جس بارے میں تحقیق ہوئی ہے وہ ہمیں یہی پتا لگا ہے کہ وہ انڈور سیٹنگز میں ہوئی ہے۔ آؤٹ ڈور میں جب آپ بیٹھ جاتے ہیں کیونکہ ہوا چل رہی ہوتی ہے باہر، کسی ایک جگہ وائرس جو ہے اکٹھا اتنی تعداد میں نہیں رہ سکتا یا کم ہوتا ہے چانسز کہ وہ دوسرے کو انفیکٹ کر سکے، تو وہاں وہ زیادہ سیف ہے، لیکن 90% جو ٹرانسمیشن ہو رہی ہے وہ انڈور سیٹنگز میں، اور وہ آپ کے ریسٹورینٹس کے اندر، وہ کیفے کے اندر، جمز کے اندر، عبادت گاہوں کے اندر، ایسی کوئی بھی جگہ جہاں پہ لوگ قریب ایک دوسرے کے بیٹھتے ہیں، ماسک اتار دیتے ہیں اور آپس میں اونچی آواز سے باتیں کرتے ہیں یا کھانا کھاتے ہیں، تو یہ ایک سیٹنگ ہوتی ہے اس وائرس کے ایک سے دوسرے کو پھیلنے کے لیے۔ تو اس سچویشن کو اگر ہم امپروو کر لیں اور اپنی ماسک اور باقی ساری چیزیں وہ رکھیں، تو ہم جب تک ہماری ویکسین کی لیول وہ شرح وہ نہیں بھی ہوتی تب بھی ہم اپنے ملک کے لوگوں کو اس بیماری کی سختیوں سے محفوظ کر سکتے ہیں، کافی حد تک، مکمل حد تک تو نہیں لیکن کافی حد تک ٹھیک ہے کر ڈاکٹر صاحب، سکتے ہیں۔ ٹیک اے شارٹ بریک اوور ہے، اور بریک کے بعد جیسے ہم فوری طور پہ واپس لوٹ کر آئیں گے تو کووڈ ویکسین اور ساتھ میں احتیاط کے لیے اب کیا کرنا ہوگا، گورنمنٹ کو کیا کرنا چاہیے، اس پہ بات ہوگی ایک بریک کے بعد۔ ناظرین، بریک کے بعد ایک دفعہ پھر آپ کو کہتے ہیں اس عملی ڈسکشن کو آگے بڑھاتے ہوئے ہمارے ساتھ ڈاکٹر کیسر سجاد صاحب بھی موجود ہیں۔ ڈاکٹر صاحب، آپ کی نظر میں گورنمنٹ کو اب کیا کرنا چاہیے اس چوتھی ویو کو کنٹرول کرنے کے لیے؟ کیا دوبارہ سے پابندیاں لگا دی جائیں یا پابندیاں لگانے سے نکل کے کچھ اور حل نکالنا ہوگا، جیسا کہ یہ کہ انفورس کریں کہ ہر کوئی ماسک کا استعمال کرے اور احتیاط کرے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ آپ کا۔ دیکھیں، ڈے ون سے جب پہلا کیس 26 فروری 2020 میں پاکستان میں رجسٹرڈ ہوا، ریکارڈ ہوا، 22 جنوری 2000 کو پاکستان میڈیکل ایسوسی ایشن نے تمام ایس او پیز بھی بتائے اور حکومت کو بھی یہ بتایا کہ احتیاطی تدابیر اپنائیں، چونکہ ایک وائرس ہے جس کا نام کرونا وائرس ہے، وہاں 300 لوگ اس بیماری میں مبتلا ہیں ووہان سٹی چائنا میں، اور 6 لوگ وہاں انتقال کر گئے ہیں۔
اور اس کے بعد تقریباً 1 مہینے سے زیادہ ہو گیا پہلا کیس رجسٹرڈ ہوتا ہے. لیکن بدقسمتی یہ ہے انفارچونیٹلی ہمارے ملک میں نہ ہم کوئی احتیاطی تدابیر اپنا رہے ہیں ڈے 1 سے, اور نہ حکومت کے پاس اتنا بڑا چیلنج ہے کہ وہ اس کو عمل درآمد کرا سکے, جس کی وجہ سے یہ ہو رہا ہے کہ ہمارے یہاں دھڑا دھڑ 2 ہفتے کے بعد 3 ہفتے کے بعد ایک ویو کے بعد دوسری اور تیسری اور چوتھی ویو جو ہے, میں نے تقریباً 15-20 دن پہلے یہ بات کہہ چکا ہوں کہ جو صورتحال ہے, جیسے ہی یہ سب چیزیں حکومت نے ریلیکس کر دیا, یقیناً حکومت کے پاس بھی بڑا پریشر ہے, بڑا چیلنج ہے, جگہ جگہ سے پریشر آتا ہے کہ ہمارا کاروبار خراب ہو رہا ہے, ہماری معیشت خراب ہو رہی ہے, یقیناً حکومت مجبور ہوتی ہے یہ سب چیزیں کھولنے پہ. لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ جب حکومت یہ فیسیلیٹیٹ کرتی ہے, فیسیلٹی دیتی ہے, تو ہم جو ہے اس فیسلٹی کا نقصان اٹھاتے ہیں, اور اس کے بعد ہوتا کیا ہے کہ جی کسی ایس او پیز کو فالو نہیں کیا جاتا ہے. آج میں پرسوں ترسوں ایک شادی میں گیا ہوں, مجھے نہیں لگ رہا تھا, وہ بینکویٹ تھا, مجھے نہیں لگ رہا تھا کہ پاکستان میں کرونا وائرس نام کی کوئی چیز نہیں, کیونکہ کوئی بھی نو بڈی واز وتھ دی ماسک, اور کوئی ایس او پیز جو سوشل ڈسٹینسنگ کی بات ہوتی ہے کسی نے بھی فالو کیا ہو. اور کھانے کے لیے بھی میں نے یہ سنا بھی تھا اور سمجھتا ہوں کہ بالکل صحیح ہے کہ حکومت نے کہا تھا کہ بھائی ٹیبل کے اوپر ہی سرو ہوگا کھانا, لیکن وہی بوفے سسٹم تھا, لوگ وہاں ہجوم لگا کے کھانے پہ کھڑے ہوئے تھے وداؤٹ ماسک. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر 2 چیزیں کرنی بہت ضروری ہے. اگر آپ کو کرونا وائرس سے چھٹکارا حاصل کرنا ہے اور پاکستان کو کرونا فری کنٹری قرار دینا ہے اور اپنا کاروبار بھی چلانا ہے, روزمرہ کے معاملات بھی روٹین پہ چلنا چاہیے, سب کچھ ایسے ہی چلنا چاہیے, اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ پہلی فرصت پہ ویکسینیٹ ہوں, اپنے فیملی کو کرائیں, اپنے ورکرز کو کرائیں, اپنے ملنے جلنے والوں کو کرائیں, جو آپ کے یہاں کام کرتا ہے اس کو کرائیں, اور پھر ایس او پیز کو اس کے باوجود بھی ایس او پیز پہ فالو کریں. تو میں سمجھتا ہوں ڈاکٹر کیسر صاحب, آپ کیا نہیں سمجھتے کہ گورنمنٹ کی طرف سے یہ کوتاہی ہے؟ ایک تو کوتاہی یہ ہوئی جہاں پر یہ کہ آپ نے سمارٹ لاک ڈاؤنز لگائے اور اس طرح سے آپ نے معیشت کو تباہ ہونے سے بچایا اور آپ نے لوگوں کو کسی نہ کسی طریقے سے فیسیلیٹیٹ کیا, لیکن آپ ایک تو آپ نے ویکسین بہت دیر سے پروکیور کی, یہ آپ نے ایک گڑبڑ کی, وہاں پر آپ کی خامیاں تھیں. اور جب ویکسین آ گئی ہے اور ابھی بھی بہت سے لوگ ایسے ہیں, صرف 2 کروڑ ایسے لوگ ہیں جن کو ویکسین لگی, ان میں سے اکثریت ایسے ہیں جن کو صرف سنگل لگی ہے اور ڈبل ڈوز والے کم ہیں, یعنی کہ مکمل ویکسینیٹڈ لوگ کم ہیں. تو وہاں پر آپ کسی طریقے سے ایسی چیزیں امپلیمنٹ کریں, ایسے فیصلے کریں کہ لوگوں کو آپ پابند کریں کہ ہر کسی کو اپنے آپ کو ویکسینیٹ کروانا پڑے. بالکل آپ کی بات سے میں ٹوٹلی ایگری کرتا ہوں کہ حکومت کو چاہیے کہ کسی نہ کسی طرح سے ڈیٹرنس کریں, لوگوں میں ایسے لوگوں کو مجبور کریں کہ لوگ مجبور ہو کے کریں. اب میرے جو لوگ رہتے ہیں جاننے والے رشتہ دار سعودی عربیہ کے اندر, وہاں پر اتنا سخت قانون ہے کہ آپ ماسک لگا کر اگر گھر سے باہر نکلتے ہیں اور کیمرہ آپ کو فوکس کر لیتا ہے تو آگے جا کے آپ کو روکا جاتا ہے کہ آپ نے ماسک نہیں لگایا تھا اتنے دیر تک. تو لوگوں میں ڈر ہے, خوف ہے, وہ مجھے بتاتے ہیں کہ جی بغیر ماسک کے تو ہم نکل ہی نہیں سکتے. سملرلی آسٹریلیا کے اندر بڑی سختی ہے, اسی طرح سے یو کے میں اور جگہوں پہ. تو میں سمجھتا ہوں کہ ڈے 1 سے ہمارے یہاں اس قسم کا کوئی کام نہیں ہوا, نمبر 1. نمبر 2 بات یہ ہے کہ مجھے ابھی آج ہی کسی ڈاکٹر نے مجھے فون کر کے کہا کہ ان کی ایک رشتہ دار نے جن کو سعودی عربیہ جانا تھا, انہوں نے کہا کہ مجھے جو ہے نا وہ ویکسین لگانا ہے جو کہ ایکسپٹ کریں, اور وہ ویکسین فائزر تھی. ان کو بغیر ویکسین لگائے ہوئے سرٹیفکیٹ دے دیا گیا. بغیر ویکسین لگائے ہوئے ان کو سرٹیفکیٹ, وہ جو کارڈ بنتا ہے وہ کارڈ بن کے دے دیا گیا. اور یہ واقعہ مہینے پہلے بھی ہو رہا تھا ایکسپو سینٹر کراچی, جس کی شکایت میں نے سی ایم صاحب سے بھی کی تھی, اور سی ایم صاحب نے فوراً ایکشن لیا تھا, اور اس آدمی کو یہ پروو ہوا اور اس آدمی کو جیل میں ڈالا گیا. کہنے کا میرا مقصد ہے کہ اگر اس طرح کی میل پریکٹس ہوتا رہا تو ایک تو ہماری بدنامی دنیا میں ہوگی, اور ہمیں کوئی ایکسپٹ نہیں کرے گا ہماری سرٹیفکیٹس کو, ہمارے کارڈز کو, کہ آئیدر آئی ایم ویکسینیٹڈ اور ناٹ, اور وی آر ویکسینیٹڈ اور ناٹ. نمبر 1 تو یہ ڈس ایڈوانٹیج ہے. دوسری بات یہ کہ جب آپ فالس
اس میں رہیں گے کہ جی ہم نے تو ڈیٹا جو بن گیا اس کے اندر پتہ چلا 1 کروڑ لوگوں کو ویکسین لگ گئی ہے دونوں ڈوز. معلوم یہ ہوا کہ وہ تو صرف ڈیٹا میں آیا ہے لیکن حقیقت میں یہ کہ ویکسین ہی نہیں لگی ہے. تو یہ بہت انفارچونیٹ بات ہوگی. تیسری بات امپورٹنٹ یہ ہے کہ وہ لوگ جن کے پاس شناختی کارڈ موجود نہیں ہے, میں پچھلے 1-1.5 مہینے سے کہہ رہا ہوں کہ وہ لوگ ایسے بہت سارے لوگ ہیں کہ جن کے پاس شناختی کارڈ موجود نہیں ہے. وہ افغانیز ہیں, وہ برمیز ہیں, وہ بنگالیز ہیں, اور وہ لوگ لوگوں کے گھر میں کام بھی کرتے ہیں ایز اے ڈرائیور, ایز اے کوک, ایز اے ماسی. تو وہ ان کو لگانا بڑا ضروری ہے. اگر یہ سب چیزیں نہیں آپ کرتے ہیں تو آپ دیکھیے کہ ہم پھر یہ جو ٹرانسمیشن آف وائرس ہے یہ تو کنٹینیوسلی چلتا رہے گا. تو ہمیں چاہیے ایک اچھے شہری کے طور پہ کہ ہمارے گھر میں کوئی اگر وہ ہو رہا ہے نان ویکسینیٹڈ ورکر ہے, کام کر رہا ہے, تو اس کو حکومت کے پاس جا کے حکومت کر رہی ہے. اور ہم نے ایک ایڈوائس دی ہے حکومت کو کہ کینسائنو ایک ویکسین جو ہے چائنیز جس کو کہ پاکستان میں فلنگ ہو رہی ہے اور اس کی پیکیجنگ بھی ہو رہی ہے. اللہ کا شکر ہے بہت اچھا کام ہمارے یہاں چل رہا ہے. تو وہ پاک ویک کے نام سے وہ سنگل ڈوز ہے. ہم نے مشورہ یہی دیا ہے سرکار کو کہ آپ ان کے لوکیلٹی میں جا کے, ان کے علاقے میں جا کے ایک سنگل ڈوز ویکسین لگا دیں, کیونکہ اگر ڈبل ڈوز ویکسین کو لگایا جائے گا تو دوسرے ویکسین کے لیے لوگ کبھی بھی نہیں آئیں گے. تو سنگل ڈوز ویکسین ان لوگوں کو لگا دیا جائے. تو ویکسین اور ویکسین پلس ایس او پیز پہ سختی سے عمل درآمد اگر کرایا جائے. کوئی شادی ہال اگر نہیں کر رہا ہے تو اس کو بند کیا جائے. کوئی مارکیٹ میں ایس او پیز کو فالو نہیں کر رہا ہے اس مارکیٹ کو بند کیا جائے. میں سمجھتا ہوں کہ لوگوں میں ڈیٹرنس ہوگا کہ جی ہاں ویکسینیٹڈ لوگوں کو ہم الاؤ نہیں کر رہے ہیں مال کے اندر آنے کے لیے. ہمارے پاس لوگ جو ورکر کام کر رہے ہیں جو کہ کسی میتھ کو فالو کر رہے ہیں کہ جی ہم ویکسین نہیں لگائیں گے, ان کو آپ تو کوئی نہ کوئی ان کے ساتھ کنڈیشن رکھیں تو تب اس مسئلے کو حل کیا جائے گا. دوسرا آپ نے جہاں پر بات کی ہے کہ جہاں جہاں اس کی خلاف ورزیاں ہو رہی ہیں وہاں پر ان مارکیٹس کو بند کیا جائے, یہ آپ نے بالکل 100% صحیح کہا ہے. لیکن اس میں یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ بہت سے لوگ ایسے ہیں جو اپلائی کر رہے ہیں ان تمام دی گئی انسٹرکشنز کو, ان پر عمل درآمد ہو رہا ہے, مکمل ہو رہا ہے, عمل درآمد ہو رہا ہے, اور بہت سی جگہیں ایسی ہیں جہاں پر عمل درآمد نہیں ہو رہا. تو جو عمل درآمد کر رہے ہیں وہ عمل درآمد کر کے بھی اپنے کام کو, اپنے کاروبار کو نقصان پہنچا رہے ہیں, کیونکہ لمیٹڈ لوگ ان کے پاس آ رہے ہوں گے, کیونکہ ان سے کہہ رہے ہیں وہ کہ اگر آپ ویکسینیٹڈ نہیں ہیں تو آپ ہمارے پاس نہیں آ سکتے. لیکن وہی لوگ جا کر جب کسی اور کے پاس جاتے ہیں اور وہ ان سے پوچھتے بھی نہیں ہیں تو وہ وہاں پر جا کر ایک تو خطرے کا باعث بھی بنتے ہیں, ان کا کام بھی چلتا ہے, اور جو عمل نہیں کرتے ان کے عمل نہ کرنے کے نتیجے میں پھر سارے ہی رگڑے جائیں. تو پک اینڈ چوز ہونا چاہیے کہ کون عمل کر رہا ہے کون نہیں کر رہا ہے. جو نہیں کر رہا ہے اس کو رگڑیں. میں اس میں ایک بات کہہ رہا ہوں کہ ڈے 1 سے ہم یہ کہہ رہے ہیں پاکستان میڈیکل ایسوسیشن, میں ایز اے سیکرٹری جنرل پاکستان میڈیکل ایسوسیشن ڈے 1 سے میں یہ ریکویسٹ کر رہا ہوں کہ پاکستان میں ایک یونیفارم پالیسی ہونی چاہیے. پورے پاکستان میں ایک یونیفارم پالیسی ہو اور اس پہ عمل درآمد آیا جائے اور لوگوں کو مجبور کیا جائے کہ اس پہ عمل درآمد کرے. تو میں سمجھتا ہوں کہ پھر اس پہ یہ دوبارہ چیزیں نہیں ہوں گی. نمبر 1. نمبر 2 بات یہ کہ جب نمبر آف کیسز کم ہو جاتے تو اس وقت تک پابندی رہنی چاہیے جب تک وہ 0 پہ نہ آ جائے. تو 0 پہ ہم آتے ہیں. ابھی 2 ہفتے پہلے یہ 800-900 کی فگر چلی گئی تھی اور 2 ہفتے کے بعد آپ دیکھیں تو اب ہم 2000 کے قریب کیسز آ گئے. یہ وہ کیسز ہیں جو کہ این سی او سی کے پاس یہ رجسٹرڈ ہے, لیکن ان رجسٹرڈ تو اس سے کہیں زیادہ ہیں. یہ لوگ بتاتے نہیں ہیں. جی ہمیں ایک بریک کی طرف بھی جانا ہے. کیا ابھی ٹائم ہے؟ جی میں پہلے ڈاکٹر جواد صاحب سے, جی ڈاکٹر جواد صاحب آپ کی طرف آتے ہوئے, جو ویکسینیشن ہے اس کا عمل برطانیہ میں ہوا اور بہت بڑی تعداد میں لوگوں کو وہاں پہ ویکسین لگائی گئی. ہم نے دیکھا کہ ومبلڈن ہو رہا ہے, وہاں پہ اسٹیڈیم بھرا ہوا ہے, لوگ بیٹھے ہوئے میچ دیکھ رہے ہیں. اسی طرح سے کرکٹ ہوا لارڈز کے میدان میں, اور وہاں پر بھی ہم نے دیکھا کہ بہت بڑی تعداد میں لوگ تماشائی موجود تھے, میچ انجوائے کر رہے تھے. وہاں پر ویکسینیشن ہوئی ہے, لیکن کیا آپ سمجھتے ہیں کہ وہ بھی انہوں نے ایک قدم بہت ذرا پہلے اٹھا لیا ہے, رسک لے لیا ہے, یا آپ سمجھتے ہیں کہ اب برطانیہ میں وہ سب لوگ جو ویکسینیٹڈ ہیں وہ سیف ہیں تو اسی وجہ سے انہوں نے سب کچھ کھول دیا اور سب اجازتیں دے دی ہیں؟ نہیں, یہ اسی طرح ہے کہ جو پالیٹکس ہیں وہ حاوی آ رہی ہے سائنس کے اوپر. اس میں کوئی شک نہیں کہ آؤٹ ڈور کا جو بھی ایونٹ ہے وہ سیفر ہے فرام دا انڈور ایونٹ. لیکن یہ جو آؤٹ ڈور ایونٹ ہے اس کے لوگوں بھی
انڈور فیسلٹیز کو یوز کرتے ہیں, انہوں نے باتھ روم سیم یوز کرنے ہیں, انہوں نے جو کینٹینز ہوگی وہ سیم یوز کرنی ہے, تو یعنی رسک والی جگہ وہاں موجود ہوتی ہیں. یہ بھی بات صحیح ہے کہ انگلینڈ میں ویکسینیشن کی شرح ہم سے بہت بڑی ہے, لیکن میرے خیال سے یہ پری میچور ان کا سٹیپ تھا. اور اسپیشلی جو ڈیلٹا ویریئنٹ آیا ہے جو اب انگلینڈ کے اندر 80-90% تک پھیل چکا ہے, اس نے اس کو گیم چینجر کہہ رہے ہیں. اور اس کو گیم چینجر اس وجہ سے کہہ رہے ہیں کہ نہ صرف یہ تقریباً 70-80% زیادہ آسانی سے ٹرانسمٹ ہوتا ہے, بلکہ اس سے ہونے والی جو بیماری ہے اس کی شدت, اس میں اضافے کی یا شدت میں اضافے کی ہمیں رپورٹس ارلی ملی ہیں, یعنی کہ وہ زیادہ خطرناک بیماری کنسیڈر ہو رہی ہے. اور اس کے اندر جو زیادہ پرابلم ہے کہ یہ آلریڈی ویکسینیٹڈ یا آلریڈی انفیکٹڈ, یعنی جن لوگوں کو پہلے بیماری ہو چکی ہے یا ان کو پہلے ویکسین لگ چکی ہے, ان کی بھی جو مدافعت ہے اس کو کم کر دیتا ہے, ختم نہیں کرتا, لیکن یہ جب آپ بات کر رہے ہیں, آپ کہہ رہے ہیں کہ جو ویکسینیٹڈ ہیں ان کی بات کر رہے ہیں, کچھ لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ جی ہم نے ایک فرض کریں ہم نے لگوائی ہے سائنو ویک لگوا لی, یا ہم نے سائنو فارم لگوا لی, یا ہم نے کینسائنو لگوا لی, اب ماڈرنا آئی ہے, تو کچھ لوگ یہ بھی سوچ رہے ہیں کہ جی ہم نے وہ لگوائی ہے تو ہم یہ بھی لگوا لیتے ہیں. کیا یہ ممکن ہے؟ کیا یہ کرنا ٹھیک ہوگا؟ دیکھیے اس کے اوپر تحقیق شروع ہو چکی ہے, اور یونائٹڈ عرب ایمریٹس میں اور بحرین میں خاص طور پہ انہوں نے یہ کہا ہے کہ جو فرنٹ لائن پہ ہمارا سٹاف ہے جنہیں سائنو فارم لگی ہوئی تھی 2 ڈوزز, اس کو ہم, کیونکہ وہ 50-60 یا 70% تک افیکٹو تھی, جبکہ فائزر یا ماڈرنا 90% افیکٹو ہیں, تو وہ اپنے فرنٹ لائن سٹاف کو انہوں نے سنگل ڈوز ایز اے بوسٹر ڈوز فائزر کی یا ماڈرنا کی دینی شروع کر دی ہے. لیکن یورپی ممالک یا امریکہ وغیرہ میں اس کے اوپر تحقیق تو جاری ہے کہ مختلف ویکسین کو کیا کمبائن کر کے ہم اس کی افادیت کو بڑھا سکتے ہیں یا ایٹ لیسٹ کم نہ کریں, کیونکہ شارٹیج کی وجہ سے مختلف ممالک کے پاس مختلف ویکسینز مختلف اوقات میں آتی ہیں, اور اس وجہ سے اگر ان کا کمبینیشن مل جائے تو وہ زیادہ بہتر ہوگا. لیکن اس کا ابھی تک کوئی فرم نتیجہ یا رزلٹ نہیں آیا کہ یہ فائدہ مند ہے یا نقصان دہ ہے. تو اس وقت جو ممالک کر بھی رہے ہیں وہ صرف ازمپشن کی بیس پہ کر رہے ہیں, وہ سائنس کی بیس پہ نہیں کر رہے, ازمپشنز کی بیس پہ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے جی, بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد واپس لوٹ کے آئیں گے تو اس اہم ایشو پر گفتگو کو جاری رکھیں گے, لیکن ایک بریک کے بعد. ناظرین, بریک کے بعد دفعہ پھر آپ کو کہتے ہیں خوش ڈسکشن کو آگے بڑھاتے ہوئے ڈاکٹر جواد صاحب یہ بتائیے گا کہ اب آپ کی نظر میں گورنمنٹ کو کیسے لوگوں کو پابند کرنا چاہیے ویکسین لگوانے کے لیے؟ میں نے سنا تھا کہ جی سمز بھی بند کر دی جائیں گی, اس طرح کی چیزوں پہ بھی غور ہو رہا تھا, لیکن ابھی تک کچھ اعلان نہیں ہوا, عمل درآمد نہیں ہوا ہے. شاید عمل درآمد اس لیے بھی نہیں ہوا ہے کہ گورنمنٹ یہ سوچ رہی ہو کہ ہم یہ عمل درآمد کر دیں اور خود ہی پھنس جائیں, کیونکہ ہمارے پاس تو اتنی ویکسین نہیں ہے, سب لگوانے پہنچ جائیں کہ جی ہماری سمز بند ہو گئی ہیں, ہمیں فلاں چیز, ہمارا اکاؤنٹ جو ہے اس کو بلاک کر دیا گیا یا کچھ اور اس طرح کی چیزیں کر دی گئیں, تو لوگ پھر دھڑا دھڑ پہنچ جائیں اور ہمارے پاس وہاں پر اتنی ویکسین ہی نہ ہو. دیکھیے بات یہ ہے کہ ویکسین کے لیے تو ہمیں سوچنا پڑے گا اس رفتار کو بڑھانے کے لیے, ادروائز اس رفتار سے, اور اسد عمر صاحب نے خود اس کو آج ٹویٹ کیا ہے کہ پاکستان میں جو سب سے ونریبل گروپ ہے, یعنی کہ جس کو سب سے زیادہ خطرہ ہے 50 سال سے بڑی عمر کے لوگوں کا, اس میں بھی صرف 20% لوگوں نے ایک انجیکشن لگوایا ہے. یعنی کہ فلی ویکسینیٹڈ جو ہیں وہ تو انتہائی کم ہیں اس گروپ کے اندر جہاں پہ شرح اموات سب سے زیادہ ہے. تو ہمیں تو پہلے تو یہ انشور کرنا چاہیے کہ ہم جو 50 سال سے بڑی عمر کا گروپ ہے جس کے اندر سب سے زیادہ موت ہونی ہے, سب سے زیادہ سیریس ڈیزیز ہونی ہے, اس کی تو ایٹ لیسٹ 60-70% آبادی کو ہم ویکسینیٹ کر دیں. اور اس کے لیے ہم کیسے کریں یہ ہمیں دیکھنا پڑے گا, لیکن اس کے ساتھ اس سے بھی اس کو ٹائم لگے گا, لیکن اس کے ساتھ بڑا ضروری ہے کہ حکومت جو ہے وہ ملٹیپل متضاد بیانات نہ دے. اور مثلا 25 جون کو یہ ہمیں بتایا گیا کہ جولائی کے اندر بڑا سخت خطرہ ہے ایک نئی لہر آنے کا, اور 3 دن بعد, اس کے 3 دن بعد حکومت نے تقریباً ہر ریسٹرکشن کو کھول دیا. اب عام لوگوں کے لیے, اور آپ کو پتا ہے یہی مارچ میں بھی ہوا تھا ڈاکٹر جواد صاحب, یہی مارچ میں بھی ہوا تھا, بالکل 15 مارچ کا اعلان کر دیا تھا کہ تب سے ہم سب کھول رہے ہیں, اور پھر اس کے ایک دم فوراً کہہ دیا نہیں جی نہیں سب بند کرنا پڑے گا, یہ تو تیسری لہر آ گئی ہے. بالکل. اب یہ ہے کہ اسی NCOC نے یہ اعلان کیا کہ ہم جولائی کے اندر ایک بہت زیادہ ہمیں پرابلم کا خطرہ ہے, اور 3 دن بعد اسی ادارے نے تمام ریسٹرکشن کو کھول دیا. تو عام لوگ جو سٹریٹس پہ بیٹھے ہوئے تھے اور انہیں دیکھ رہے تھے کہ اس وقت کیسز کم ہو رہے ہیں اور ہو چکے ہیں, تو ان کے نزدیک یہ اینڈ آف پینڈیمک تھا. اور میں اس وقت لاہور میں ہوں, اور میں آپ کو یہ بتاتا ہوں
کہ جس جگہ میں گیا ہوں میں نے کسی شخص کو ماسک پہنے نہیں دیکھا, دکانوں کے اندر, مارکیٹس کے اندر, بڑا ریئر ہے. اور مجھے 2-3 جگہ تو باقاعدہ جھگڑا بھی کرنا پڑا جب میں نے اصرار کیا کہ دکانوں کے اندر کہ آپ لوگ ماسک پہنے. وہ آپ کو ہی غلط کہہ رہے ہوں گے جو ہے کہ جی آئے ہیں ہمیں سکھانے کے لیے, آپ ہی کو غلط کہہ رہے ہوں گے. بالکل وہ تو ہوتا ہی ہے. اور لیکن یہ دیکھیے, یہ جب تک آپ تھوڑا سا ڈر نہیں ڈالیں گے لوگ اس کے اوپر عمل نہیں کریں گے. اگر آپ کہیں گے ہر چیز اچھی ہے تو پھر عام لوگ جو ہیں, جو اتنا پڑھے لکھے بھی نہیں ہیں یا پڑھے لکھے ہیں تو ان کا اس معاملے میں نالج نہیں ہے, میں ان کو بلیم نہیں دے سکتا کہ وہ فالو اپ نہیں کر رہے SOPs, کیونکہ ان کو جو بتایا جا رہا تھا, اور انفارچونیٹلی یہ تیسری دفعہ بتایا گیا ہے کہ ہم کرونا کی جنگ جیت چکے ہیں اور ہر کوئی شاباش مل رہی ہے. اور ہمارے جیسے لوگ جو کہہ رہے تھے اس سے چند ہفتے پہلے کہ ایسا نہ کیجئے کیونکہ بیماری بڑی ٹھیک ہے, اور آپ کے خطے کے اندر انڈیا, بنگلہ دیش, مالدیوز, نیپال, بھوٹان, ہر ملک کے اندر یہ سٹیپلی انکریز کیا ہے جیسے ہی ڈیلٹا ویریئنٹ ادھر آیا ہے. لیکن میرا یہ ہے, ریکویسٹ ہے گورنمنٹ سے کہ جو وہ ڈیٹا خود اکٹھا کرتی ہے اس کا تجزیہ کر کے اس پہ ہی عمل کرے, کسی اور کی بات نہ سنیں, لیکن جو ان کا اپنا ڈیٹا ہے, جو ان کے اپنے نمبرز ہیں, ان کے مطابق فیصلے ڈاکٹر جواد صاحب ایک اہم سوال, ایک اہم سوال, اور وہ سوال یہ ہے کہ ہم کیا اب لہریں ہی گنتے رہیں گے یا اس کووڈ سے جان بھی چھوٹے گی؟ جی دیکھیے, کچھ ملکوں نے تو چھڑا لینی ہے, اور اس کے اندر, اور یہ بڑا گلوبل ہیلتھ ایکسپرٹس یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ انفارچونیٹ اسی طرح ہونا ہے جس طرح HIV ایڈز کی صورتحال افریقہ اور امریکہ یا یورپ کی تھی, کہ امریکہ اور یورپ نے بڑی جلدی HIV ایڈز کی جو وبا تھی, عالمی وبا, اس میں اپنے ملکوں میں قابو پا لیا, وہاں پہ کیسز نہ ہونے کے برابر ہو گئے. لیکن افریقہ کے اندر کئی سال لگے اس کو ختم کرنے میں, اس کو کم کرنے میں, ختم تو نہیں ہوئی لیکن اس کو کنٹرول کرنے میں. اور ابھی بھی بعض ممالک کے 20-30 سال بعد بھی کچھ ممالک کے اندر HIV ایڈز ایک میجر پرابلم ہے, بچوں کے لیے پرابلم ہے, بچہ دونوں کے لیے پرابلم ہے. تو یہ والی سچویشن انفارچونیٹلی ڈر ہے. تو اس کا حل کیا ہے؟ اس کا حل یہ ہے کہ ہم اپنے ملک کے, دیکھیے ماسک پہننا, اپنے کھڑکیاں دروازے دفتروں کی کھولنا, اس کے لیے تو ہمیں کوئی بیرونی امداد کی نہیں ضرورت, اور ہم اس سے ایک کیس لوڈ کم کر سکتے ہیں. ہم اپنے ڈیٹا پہ فیصلہ کریں. SOPs کی امپلیمنٹیشن گورنمنٹ ہمیشہ یہ کہتی ہے, اور عام لوگ بھی کہتے ہیں جی اس پہ عمل نہیں ہوتا, لیکن اس پہ عمل نہ ہونے کی ایک وجہ اور بھی ہے, وہ یہ ہے کہ ہم نے ایک جیسے SOPs بنا کے ہم ہر بزنس پہ لاگو کرنے کی کوشش کرتے ہیں. میرا شروع دن سے یہ کہہ رہا ہوں کہ ہمیں ہر بزنس کے ساتھ بیٹھ کے ان کے معروضی حالات دیکھ کر ایسے SOPs بنانے چاہیے ان کے لیے جو ان کے لیے پریکٹیکل بھی ہو اور اس سے جو ہے بیماری کا خطرہ بھی کم ہو. بس وہ گورنمنٹ کرتی یہ ہے کہ اختیار ہے نا سر, اختیار ہے نا گورنمنٹ کے پاس, ایک فیصلہ کرتی ہے اور وہ کہتی ہے بس ہم نے فیصلہ کر لیا, اس پر اب سب کو عمل کرنا ہوگا کیونکہ ہم نے کہہ دیا سو کہہ دیا. ڈاکٹر کیسر صاحب آپ کی طرف آتے ہیں. ایک طرف ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہمیں احتیاط کرنی ہے, اور ہمیں احتیاط کرتے ہوئے ہمیں ماسک کا استعمال کرنا ہے, ہمیں سوشل ڈسٹینسنگ کا کرنا ہے. ڈاکٹر جواد صاحب بھی کہہ رہے تھے کہ جی اگر آپ جاتے ہیں آؤٹ ڈور ہیں تو آؤٹ ڈور صورتحال بہتر ہے, لیکن پھر بھی اب جس طرح کے یہاں AJ کے الیکشنز ہو رہے ہیں, آج بھی مریم نواز صاحبہ کا PMLN کا جلسہ تھا وہاں پر آزاد کشمیر میں, تو وہاں پر ہم نے دیکھا کہ بہت بڑی تعداد میں لوگ موجود تھے, کندھے سے کندھا ملا کر لوگ کھڑے ہوئے ہیں, اور ان کے ساتھ سٹیج پہ بھی جو لوگ ہیں ان میں صرف ایک خاتون تھیں جنہوں نے ماسک پہنا ہوا تھا, اس کے علاوہ کسی نے ماسک نہیں پہنا ہوا تھا. تو جب خود عمل نہیں کرتے تو پھر عوام عمل کیا کرے گی, اور پھر عوام سے عمل کرنے کے لیے کہہ بھی کیسے سکتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں نا جی کس منہ سے آپ کہیں گے. دیکھیں یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ ہم کسی سے کہیں اپنے بیٹے سے کہ بھائی یہ سگریٹ پینا بہت بری بات ہے اور مضر صحت ہے, اور میں جس وقت یہ بات کر رہا ہوں اس وقت میرے منہ میں سگریٹ ہو, تو یہ تو وہی بات لگتی ہے کہ آپ پاکستان سے, میں سمجھتا ہوں کہ کرونا وائرس کا خاتمہ بڑا مشکل ہے, اور مجھے ڈر ہے, میں نے پہلے بھی یہ بات کہی ہے, آج سے 15 سال پہلے بھی میں بات کر چکا ہوں کہ پوری دنیا سے یہ کورونا پولیو کا خاتمہ ہو جائے گا, لیکن جس طرح سے ہم پولیو کو ختم کرنا چاہ رہے ہیں نہیں ختم ہوگا. اور آپ نے دیکھا کہ دنیا سے ختم ہو گیا, لیکن افغانستان اور پاکستان سے پولیو کا خاتمہ نہیں ہوا. امید ہے کہ انشاءاللہ تعالی شاید آگے کچھ سالوں میں یہ ختم ہو جائے گا. لیکن کورونا وائرس ایک بڑا سیریس ایشو ہے, ہیلتھ ایشو ہے. میں سمجھتا ہوں کہ حکومت, اپوزیشن,
जब तक एक पेज पर आके नहीं बैठेंगे और इस तरह के हुजूम खुद लगाने से इज्तनाब नहीं करेंगे तो आवाम पे इसका असर नहीं पड़ेगा। यही वजह है कि जब हम हुकूमत ये कहती है कि जैसे मैंने 15 दिन पहले कहा था जुलाई के एंड में और अगस्त के पहले हफ्ते में, यानी कि ईद के बकरीद के फौरन बाद इसके चांसेस बहुत हैं कि चौथी वेव है, जो कि अभी से मुझे लगता है कि ये चौथी वेव आ चुकी है पाकिस्तान में। लेकिन हुआ ये है कि हुकूमत एक तरफ से ये बात कर रही होती है कि असद उमर साहब ने ये बात की है और उसके साथ साथ टेलीविजन पे तमाम जो तकरीबात हैं सरकार के वो वैसे ही जारी रहता है, उसमें लोग बगैर मास्क के नजर आते हैं। बहुत सारे अपोजिशन के लोग मीटिंग्स के अंदर सब साथ बैठे हुए होते हैं। तो जब आप डिवाइस करके वो दिखा रहे होते हैं आवाम को, तो आवाम तो यही समझती है कि जी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में बैठे हुए होते हैं, सिर्फ 2-2 फुट का फासला है कुर्सियों का, नीचे बैठे होते हैं। और अब तो एक नया रीत चल गई है पाकिस्तान में कि सुबह से 10-11 बजे से जो एक आदमी प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है, दूसरा करता है, तीसरा करता है, और सम टाइम जो है एक ही टेलीविजन पे 3-3 प्रेस कॉन्फ्रेंस उसकी फुटेजेस दिखाई जा रही है और कोई भी मास्क नहीं लगाता है। तो मैं जब ये समझ रहा हूँ कि जब इस तरह की सूरत हाल होगी तो बड़ी अनफॉर्चुनेट बात है, बड़ी बदकिस्मती है कि शायद हम अपने अवाम को उनकी जान और माल को हम प्रोटेक्ट नहीं कर पा रहे हैं। और पहली वेव में बहुत सारे लोग इंतकाल कर गए, दूसरे वेव में कर गए, तीसरी वेव में कर गए। अब मुझे लगता है कि चौथी वेव जो आ रही है, स्टिल आज भी मेरे ख्याल में 30-40 लोग इंतकाल कर चुके हैं। तो ये सिलसिला चलता रहेगा और ये बात बिल्कुल दुरुस्त है कि हम ऐसी बात करते हैं जिससे लोग ये समझते हैं कि शायद कोरोना का खात्मा हो गया पाकिस्तान से, अब कोरोना है ही नहीं। तो लोगों को ये समझाना पड़ेगा अपने रवैये से कि जी वाकई कोरोना वायरस हमारे मुल्क में अभी तक है, खत्म नहीं हुआ है, हमें इसको खत्म करने के लिए हमें यकीनन बहुत से और इक़दाम भी करने होंगे। जी प्रोग्राम का वक्त हमारे पास सब खत्म हो गया जी। तमाम मेहमानों का हम शुक्रिया अदा करते हैं। डॉक्टर जवाद अस्करानी साहब को बहुत बहुत शुक्रिया, डॉक्टर कैसर सज्जाद साहब आपको बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, जाते हुए प्रोग्राम के इख्तिताम पर सिर्फ इतना कहूँगा कि एहतियात कीजिए, वैक्सीन लगवाइए और ये ना सोचिए जिस तरह हमारे कुलीग भी हैं मेरे साथ यहाँ दाएं जानब स्टूडियो में बैठे हुए, उनको मैं कितने अरसे से कह रहा हूँ वैक्सीन लगवा लें, वो हर बार मुझे कहते हैं कि जी मैं फलां वाली लगवाऊंगा, फरमाइशी प्रोग्राम चल रहा है, मैं ये नहीं लगवाऊंगा, मैं वो लगवाऊंगा। तो उसी इंतजार में है कि वो वाली मिलेगी तो फिर लगवाऊंगा, और फिर शायद उस तब ये कहें मुझे घर आकर खुद लगाएंगे तो फिर मैं लगवाऊंगा, और फिर उसके बाद ये है कि लगाने के बाद भी मुझे खुद तसल्लियां देंगे तो मैं लगवाऊंगा, वगैरह वगैरह जो भी वजह बताना शुरू करते हैं। लेकिन वैक्सीन लगवाना बहुत जरूरी है। आप फाइजर लगवाएं, मॉडर्ना लगवाएं, जो मिलती है वो लगवाएं, लेकिन खुदारा लगवाएं। इस तरह की लापरवाही ना कीजिए। कब तक ये लापरवाही करते रहेंगे? एहतियात कीजिए, जिम्मेदारी का मुजाहरा कीजिए। मुझे मुमताज को आज के प्रोग्राम से दीजिए इजाजत। अल्लाह ने के बाद।